میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو بیان فرماتے ہیں قرۃ عین فی الصلاۃ، یہ جو نماز ہے اللہ نے نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک کو رکھا ہے۔ قربان جاؤ، صحابہ اکرام نے کبھی بھی نمازوں میں غفلت نہیں برتی، اس طرح نمازی گزرے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آیا ہے کہ آپ کی آنکھوں میں کچھ بیماری آ گئی، تو حکیم نے کہا کہ آپ کی آنکھ کا علاج ہم کریں گے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ کچھ دن وضو مت بنائیے اور نماز مت پڑھیے۔ اب آپ بتائیے کہ اگر ڈاکٹر ہمیں یہ مشورہ دے دے تو ہمارے رویے کیا ہوں گے؟ یہ صحابہ اکرام تھے، صحابہ کی زندگی بڑی اعلیٰ تھی۔ ایسے نہیں اللہ نے ان کی تعریف میں قرآن کی آیتیں نازل فرمائی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جتنے صحابہ ہیں الحمدللہ کل وعد اللہ الحسنہ، اللہ نے سب سے وعدہ لیا ہے، وہ سب حضور کے غلام اور جانثار ہیں، اس پر ہمارا عقیدہ ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا کہ جب حکیم نے کہا آپ کچھ دن نماز نہیں پڑھ سکیں گے، آپ کی آنکھوں کا علاج ہم کر سکیں گے اچھے سے، لیکن یہ ہے کہ آپ نماز چھوڑ دیجیے، تو سنو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نابینا ہو جاؤں، میرے آنکھوں کی بینائی چلی جائے، ختم ہو جائے، یہ گوارا ہے، لیکن جس نبی پاک نے ہمیں نماز کی تلقین کی ہے، حضور نے یہ فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میں نماز چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ صحابہ کا خیال تھا، یہ ان کا عقیدہ تھا کہ کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑ سکتے ہم۔ تو یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو اپنے اچھے عمل سے، اپنے اچھے کردار سے ہم امت کو ایک بہترین تعلیم عطا فرمائی۔ اسی لیے میرے امام فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، یا رسول اللہ علیہ السلام وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ میرے امام نے یہی فیصلہ دیا ہے۔ حضرات نماز بڑی عظمت والی چیز ہے، اور آپ اس بات کا خیال رکھیے کہ حضور نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک قرۃ عین فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو جب حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور اس دنیا میں قبر میں اور قیامت کے دن سب سے زیادہ جس کی شفقت، جس کی عنایتیں ہم پر ہوں گی، وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء حضور خاتم النبیین کی ذات ہے۔ اور آج حضور کا امتی ہم اپنے آپ کو کہیں اور حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچا سکیں، حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچا سکیں، تو آخر کون سا چہرہ لے کے حضور کی بارگاہ میں جائیں گے کل قیامت کے دن؟ یا رسول اللہ ہماری شفاعت کرا کے مجھے جنت دلا دیجیے۔ یار کم سے کم ایک امتی کے اندر اتنے جذبات احساس ہوں، اس طرح کے خیالات ہوں کہ کل قیامت کے دن یہ صورت حضور کی بارگاہ میں لے جانی، تو کم سے کم اتنا تو ہو کہ حضور کے فرمان کے مطابق چہرے پر داڑھی مبارک ہو، پیشانی میں سجدے کا نور ہو، اور حضور کی سنت پر عمل ہو۔ یہ چیز اگر مل گئی تو دنیا آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ بہرحال نماز بڑی اعلیٰ چیز ہے، اور اس کے بارے میں اگر آپ غور کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ کتابوں میں آیا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ نماز پڑھ کر اس جگہ بیٹھ جائے۔ ہوتا ہے کبھی کبھی کہ ہم مسجد جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھ کے جب بیٹھتے ہیں تو دل کرتا ہے نا کہ تھوڑی دیر اللہ کے گھر میں اور رکیں۔ یہ اس لیے دل کرتا ہے کہ مومن جو ہوتا ہے نا، اس کا دل، اس کی توجہ، اس کی سوچ، اس کی فکر اللہ کے گھر میں لگی ہوتی ہے، اور جب اس کی روح وہاں جاتی ہے تو اسے فطری طور پر روحانی سکون مل جاتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے اسی جانب اشارہ کیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرا امتی نماز پڑھے اور نماز پڑھ کے اسی جگہ بیٹھ جائے، کچھ نہ کہے، نماز مکمل ہو گئی، دعا کی، کچھ لمحے کے لیے وہاں بیٹھ جائے، تو لفظ کیا ہے حدیث کے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جب وہ بندہ اس جگہ بیٹھ جاتا ہے، کچھ نہیں پڑھتا ہے، تو ہوتا کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے مقدس فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہم نماز گئے پڑھنے کے لیے، نماز پڑھی اور کچھ دیر وہاں ٹھہر گئے، اور جب ٹھہر گئے
تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے مقدس فرشتے دعا کرتے ہیں کس کے بارے میں؟ جو بندہ نماز پڑھ کے بیٹھا ہو. اور دعا کے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ ہم بیٹھے ہیں لیکن فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں. کہاں؟ خدا کی بارگاہ میں. اور ان کے لفظ کیا ہیں؟ اللہم اغفر لہو، اے اللہ اس بندے کی بخشش فرما دے. آپ غور کریے، ہم خدا کی بارگاہ میں گئے عبادت کرنے، ہم نے اپنی نماز پڑھ لی، ہم بیٹھے ہیں کچھ نہیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم دیکھو کہ اس کے مقدس معصوم فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. اور فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہم ارحمہ، اے اللہ یہ جو بندہ تیرے گھر میں بیٹھا ہے، اے اللہ اس پر رحم و کرم کی بارش نازل فرما دے. اور پھر فرشتے کہتے ہیں اللہم تب علیہ، اے اللہ اپنے محبوب کے اس امتی کی توبہ قبول فرما لے. آپ بتائیے، ہم نماز پڑھنے جائیں، وہاں بیٹھ جائیں، کچھ نہ پڑھیں تو فرشتے ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں. جب اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی خوبصورت باتیں ہمیں ملی ہیں تو مسلمان ہونے کے ناطے، حضور کا امتی ہونے کے ناطے یار اتنا حق تو بنتا ہے کہ ہم حضور کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنا لیں. خدا کی قسم اس دنیا میں بے شمار فتنوں پہ فتنے بڑھتے جا رہے ہیں. ہر وہ شخص گمراہ ہو سکتا ہے جس کے پاس دین نہیں ہے، لیکن جو قرآن مقدس کی تعلیم، احادیث مبارکہ کی تعلیم اور صحابہ اکرام کی زندگی کو اپنے اندر شامل کر لے، خدا کی قسم وہ گمراہ نہیں ہو سکتا. جب دنیا سے جائے گا اپنا ایمان اپنے ساتھ لے کے جائے گا. تو یہ کچھ مختصر باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. نماز کی ایک آخری بات آپ کے سامنے رکھ کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، جب کبھی ان سے کہا جائے کہ میرے بھائی آپ نماز نہیں پڑھتے، کوشش کریں تھوڑی سی کہ آپ بھی نماز پڑھ لیا کریں، تو کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ لوگ جذبات میں آ کے، طیش میں آ کے بہت کچھ بول جاتے ہیں. میں نماز نہیں پڑھتا، میری مرضی، میرے اصول، دیکھا جائے گا. یہ اس طرح کے ہیلے اور بہانے ہوتے. آپ بتائیے، ایک بندے سے اگر آپ کہتے ہیں بھائی نماز پڑھنے چلیں تو وہ خاموش ہو جاتا ہے، بہانے کرتا ہے، میرے کپڑے نہیں صحیح ہیں، میرے حالات یہ ہیں، میرے حالات وہ ہیں، میں ناپاک ہوں. لیکن اسی بندے سے اگر آپ تھوڑی دیر کے بعد کہیں آؤ بارات چلیں یا گھومنے چلیں تو وہ بندہ کہتا بس تھوڑی دیر رکیے میں فریش ہو کے آ جاتا ہوں. آپ بتائیے اس بندے کی روح کمزور نہیں ہوئی؟ اس بندے کا ایمان کمزور نہیں ہوا تو اور ہوا کیا؟ ایک بندہ اللہ کے گھر میں جانے سے اتنے بہانے کر رہا ہے، اور اگر اسے کھانے اور پینے اور گھومنے کی جانب اشارہ کیا جائے تو فوراً تیار ہو کے آ جاتا ہے. اب بھی اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ سنبھالا یا اب بھی اگر ہم نہ سمجھ سکے تو پھر ہم کب سمجھیں گے؟ جب ہمارا جنازہ قبر میں رکھا جائے گا تب، جب ہمارے چاہنے والے قبر کے حوالے کر کے آئیں گے تب. میرے بھائی نماز بڑی عظمت والی چیز ہے، نماز کو نظر انداز مت کریے. وہ کیا کسی نے کہا تھا، سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے، یہ جسم فانی ہے آخر کیوں غرور آتا ہے، اور کسی بھی کریم یا پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے. تو نماز کی پابندی کریے. اور میرا آخری جو جملہ ہے وہ آپ کے حوالے، بعض لوگ کہہ جاتے ہیں یہ جملہ بڑی جو ہے سادگی کے ساتھ بھی کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ دیکھا جائے گا، میں نہیں پڑھتا نماز، یہ میری مرضی، یہ ہے وہ ہے. صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنے سے دور کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا کھانا بند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کا پانی بند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی سانس کی ڈوری کو نہیں توڑتا، اللہ تعالیٰ سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں بندہ میرا نافرمان ہے، تیری کرن اس کے آنگن میں نہیں جانا چاہیے. اللہ چاند کو حکم نہیں دیتا ہے کہ وہ فلاں بندہ میرا نافرمان ہے، تیری روشنی اس کے آنگن میں نہیں جانا چاہیے. بلکہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق کو چھین لیتا ہے. آج جو کہتے ہیں کہ میں نماز نہیں پڑھتا، میری مرضی، میں دیکھ لوں گا، یہ ہے وہ ہے، خدا کی قسم میرے بھائی آپ سوچیں کہ ہم سے کون سی ایسی خطا ہوئی ہے کہ اللہ ہمیں اپنے سامنے کھڑا ہونا بھی پسند نہیں کرتا ہے. کوشش کریے، اللہ سے ہدایت مانگیے،
جس طرح بھی ہو کوشش کریے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو نماز پنجگانہ خلوص و للہیت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے اللہ نے بیان فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے تمام بے حیائی سے اور بری باتوں سے۔ اگر ہم نے نماز کو اپنایا تو اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے ہم کو تمام طرح کے گناہوں سے پاک و صاف فرما دے گا۔ استغفر اللہ ربی من